اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ تیسرا پارہ 8واں رکوع آیت نمبر 284 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں، وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم، تمہارا حساب لے گا، بہ اللہ، اس کا اللہ، فیغفر، تو بخش دے گا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے، ویعذب، وہ عذاب دے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہے، واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر ظاہر کرو گے جو اپنے جی کی بات کو، او تخفوہ، یا چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اس کو حساب لے گا اس کا تم سے اللہ، فیغفر لمن یشاء، پھر بخشے گا جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت امام شعبی اور مجاہد وغیرہ سے ان سے یہ چیز منقول ہے، یہ اقوال منقول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عموم الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر یہ چیز عمومی بنتی ہے کہ اس کے اندر تمام اعتقادات، عبادات اور معاملات کو یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہی قول منقول کیا جاتا ہے۔ تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال کا محاسبہ انسان کے فرمائیں گے، اور وہ عمل بھی جس کو وہ کر گزرتے ہیں اور وہ بھی جس کا دل سے پختہ ارادہ کر لیا گیا ہو، اس کو دل میں چھپا کر رکھا مگر عمل کی نوبت نہیں آئی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بروایت حضرت عبداللہ بن عمر منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مومن قیامت کے روز اپنے رب سے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے، تو جانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ مومن اقرار کرے گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور تیرے گناہ لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا، اور میں آج اس کو معاف کرتا ہوں، اور حسنات کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا، لیکن کفار اور منافقین کے گناہوں کو مجمع عام میں بیان کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث مبارکہ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور یہ کہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن پر فرشتوں کو اطلاع نہیں، اور نہ انہوں نے وہ چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہیں، اور اب وہ سب تمہیں بتلاتا ہوں اور ان پر محاسبہ کرتا ہوں، پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، پھر مومنین کو معاف کر دیا جائے گا اور کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ تفسیر قرطبی کے اندر حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے یا آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انسان کے جو نفس کے اندر ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محاسبہ فرمائیں گے۔ پھر دوسری جانب حدیث مبارکہ کے اندر ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے وہ جو ان کے دل میں خیال آیا، جب تک کہ اس کو زبان سے نہ کہا یا عمل سے نہ کیا۔ اب ان دونوں قسم کی روایات کے اندر یا آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے درمیان دیکھا جائے تو آپس کے اندر ہمیں تعارض نظر آتا ہے۔ تو اس کے اوپر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دل کی باتوں کا محاسبہ فرمائیں گے
کہ جو انسان کے غیر ارادی طور پر یا غیر اختیاری طور پر انسان کے دل کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ محاسبہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر رکھا ہے، انسان کا اس کے محاسبے سے اسے ختم کر لیا گیا ہے۔ ہاں، دل کی وہ باتیں کہ جو انسان اپنے اختیار کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں فلاں جگہ سے چوری کروں گا، اس طریقے سے جانا ہے، وہاں پر جا کر اس طریقے سے یہ معاملہ کر کے فلاں چیز چوری کر کے واپس لے کر آؤں گا، یا شراب پینے کے بارے میں سوچتا ہے کہ فلاں طریقہ کار اختیار کروں گا، فلاں جگہ سے رقم لینی ہے، فلاں جگہ پر جاؤں گا، وہاں سے جا کر شراب میں نے لینی ہے، اس طریقے سے بیٹھ کر پینا ہے، اب یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، تو اس چیز کے اوپر یہ محاسبہ کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس کا محاسبہ کیا جائے گا ان باتوں پہ کہ جو وہ چھپا رہا ہے اپنے نفس کے اندر، کہ یعنی کہ اس کا ارادت جو اس نے اپنے نفس کے اندر ارادتاً جو معاملات طے کر رکھیں اس کا محاسبہ کیا جائے گا، اور جو غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر انسان کے نفس کے اندر شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو امت محمدیہ سے اٹھا لیا ہے۔ یہ اس کا بہترین مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان کی آپس کے اندر تطبیق کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر بھی فرما دی ہے، تو آخری آیت کریمہ کے اندر پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں آمن الرسول، مان لیا رسول، بما انزلہ جو کچھ اترا الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کا رب، والمؤمنون اور مومن، کلن سب، آمنا باللہ ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، وکتبہ اور اس کی کتابیں، ورسلہ اور اس کے رسول، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسلہ اس کے رسول کے، وقالو اور انہوں نے کہا، سمینا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا تیری بخشش، ربنا ہمارے رب، وَإِلَيْكَ اور تیری طرف مصیر لوٹ کر جانا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، لا نفرق بین احد من رسلی کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، وقالوا سمعنا واطعنا اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا تیری بخشش، ربنا غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخری دو آیات کریمہ، ان میں سے ایک تو آیت کریمہ یہ ہے، اور آخری آیت کریمہ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی مشترکہ تفسیر کر لی جائے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو، الا وسعہا مگر اس کی گنجائش، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر، مکتسبت جو اس نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو نہ پکڑ ہمیں، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم چوک جائیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل نہ ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسے تو نے ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ ہم سے اٹھوا، ما لا طاقت لنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، بھی اس کی، واعفو اور درگزر کر تو، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انتا تو، مولانا ہمارا آقا، فانصرنا پس مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا،
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کے جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر کر ہم سے، واغفر لنا اور بخش ہم کو، ورحمنا اور رحم کر ہم پر، انت مولانا تو ہی ہمارا رب ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد کر ہماری کافروں کے اوپر۔ اب ان دو آیات کریمہ، یہ دو آیات کریمہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کریمہ ہیں۔ ان دو آیات کریمہ کی احادیث صحیحہ کے اندر بہت ساری فضیلت بیان ہوئی، ان میں سے ایک دو برکت کے لیے روایات آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ مستدرک ہے حاکم اور بہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سورۃ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورۃ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا، اور ان دو آیتوں کی معنوی خصوصیت تو بہت ہیں، لیکن ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ اجمالاً و تفصیلاً ذکر کر دیے گئے، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت وغیرہ، اور آخری دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اطاعت شعار مومنین کی مدح کی گئی، یعنی کہ جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کی تعریف کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر جو لوگ لبیک جنہوں نے کہا تو اپنے آپ کو اعمال کے لیے انہوں نے تیار کیا۔ اور دوسری آیت میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا جو ان دو آیتوں سے پہلی آیت میں صحابہ کرام کو پیدا ہو گیا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ کھٹکا پیدا ہو گیا کہ جو غیر ارادی طور پر ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر محاسبہ شروع کر لیا تو پھر تو ہمارے لیے جنت کے اندر جانا ناممکن بن جائے گا، کیونکہ پھر تو ہم اپنا حساب کتاب نہ دے پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبے کا ازالہ فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کرتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، کہ جتنا وہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو جو چیز انسان کے دائرہ اختیار کے اندر نہیں پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ محاسبہ بھی نہ فرمائیں گے۔ یہ تو پھر ساتھ میں آخر کے اندر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیہ کلمات کا تذکرہ فرما دیا، اور وہ بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی بن گئی کہ تم نے دعا ان الفاظ کے ساتھ کرنی ہے۔ تو اس کے اندر کہ جس طرح سابقہ اقوام کے اوپر اے اللہ تو نے بوجھ ڈالا، اس طرح ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا۔ تو اس کی تفسیر کے اندر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سابقہ اقوام کے اندر یعنی اہل کتاب کے اندر کہ اگر ان کے کپڑا ناپاک ہو جاتا تو ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا اسے 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، تو وہ نجاست دور ہو جائے گی، کپڑا پاک ہو جائے گا، جبکہ ان کے ہاں ان کی شریعت کے اندر یہ نہ تھا۔ ان کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ گئی، گندگی لگ گئی، وہ کپڑے کو کاٹ کے پھینک دیا کرتے تھے یا اسے آگ کے اندر جلا دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے کئی اور ان کے لیے جو سزائیں تھیں
تو انتہائی سخت سزائیں تھیں کہ بعض جرائم ایسے تھے کہ جن کے اندر جب تک انہیں قتل نہ کر دیا جاتا تو ان کی توبہ قبول نہ ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کافی آسانیاں ان کی نسبت بھی پیدا فرما دی ہیں. تو اس لیے یہ دعائیہ کلمات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلا دیے. پھر آخر کے اندر مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا طلب کرنا، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کی رہنمائی بھی فرما دی ہے. اسی کے ساتھ الحمدللہ آج ہماری سورۃ بقرہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے.